یہ اپنی ویڈیو کا بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی یہاں چٹائی نظر آتی ہے جہاں میں سوئی تھی، مجھے اپنی چیئر نظر آتی ہے جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی۔ چٹائی کو دیکھ کے ایک دم یہ میری چٹائی ہے اور تکیہ ہے، یہ دیکھ کے چٹائی کو ایک دم دل چاہتا ہے اڑ کے مزدلفہ پہنچ جاؤں، وہیں سو جاؤں، ویسی ہی پرسکون نیند مجھے نصیب ہو جیسی اس رات ہوئی تھی۔ اب دیکھیں خواتین کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عبادت کر رہی ہیں، کچھ تسبیح، پھر میرا تکیہ اور چٹائی آ گئی بڑی۔ اس کے بعد فارغ ہو کے ہمیں منی پہنچنا تھا۔ منی پہنچ کے مغرب سے پہلے ہمیں عزیزیہ نکل جانا تھا۔ اگر مغرب تک اگر اگلے دن کی نیت نہیں کی کہ میں اگلے دن کا قیام کر رہی ہوں یا آپ یہاں گزار رہی ہوں اور ہم نہیں نکل سکے تو پھر ایک بکرا دم کا ہے۔ تھکاوٹ عزیزیہ میں اوپر کی چھت پہ مشینوں کا انتظام تھا، ہم نے کپڑے دھو لیے تاکہ بعد میں رش ہو جائے گا، اس لیے باقی دن ہمارے مطاف میں طواف کرتے اور خانہ کعبہ میں عبادت کرتے گزرے۔ زیادہ سے زیادہ وقت یہی جی چاہتا تھا خانہ کعبہ میں گزاریں۔ 2 بسیں بدلتے تھے، ایک عزیزیہ سے اور پھر وہ ایک پوائنٹ پہ ہمیں اتارتی اور آگے سے سعودی گورنمنٹ کی بس لے جاتی۔ بسیں ہمیں 40 ریال لے کے طائف لے جاتی ہیں، طائف کی سیر بھی کراتی ہیں اور میقات سے احرام بھی بندھوا کے واپسی پہ حرم میں چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ طائف کا سفر ہے، بس سے اترنے نہیں دیا انہوں نے، خود کمنٹری کر رہے تھے بس والے بھی۔ یہاں حضور پاک کا گھر ہے، ایک مینار کی مسجد ہے، یہ پتھر ہے جو لڑکا نہیں، اور یہ جو صحابہ کرام حضور پاک کو پتھروں سے لہولہان کر دیا تھا اور جس صحابہ کرام نے انہیں سنبھالا تھا، انہیں انگور کھانے کو دیے تھے، یہ ان کے نام کی مسجد ہے۔ ان کا نام تو میں بھول گئی ہوں، ان کے نام کی مسجد ہے۔ یہاں 2 نفل ادا کیے، بلکہ 4 کر لیے تھے، اور میرا خیال ہے ہمیں ظہر بھی آ گئی تھی، ظہر بھی ہم نے یہیں پڑھی۔ تو بہت خوبصورت مسجد ہے ان کی یاد میں۔ یہ بتاتی چلوں کہ طائف میں انگور ڈارک گرین کلر کے انگور ملتے ہیں، ایک ہی قسم کے، جس طرح مکہ اور مدینہ میں کبوتر ایک ہی قسم کے ہیں، اسی طرح یہاں انگور بھی ایک ہی رنگ کے ہیں۔ اور انتہائی پہنچ گئے، اپنوں کو انتظار تھا، سامان نے بڑی دیر لگائی، کلیکٹ کرنے میں بیلٹ سے سامان بہت دیر لگی، خدا خدا کر کے گھر پہنچے۔ بچوں نے بہت محبت سے استقبال کیا، پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا، دل میں ٹھنڈک اتری۔ اللہ سب کی اولاد کو اسی طرح محبت کرنے والا بنائے، سب کو اسی طرح پیار دینے والا بنائے۔ پھولوں کا گلدستہ بھی ملا اور کیک بھی کاٹا۔ میری فیوریٹ ڈش بریانی تھی اور قورمہ تھا اور سویٹ ڈش تھی۔ گفٹ بھی بچوں کی طرف سے گفٹ بھی ملے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، گفٹ دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حج کی تھکاوٹ تو ہے ہی نہیں، اس کے گھر سے آئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو چائے پہ بلایا۔ یہ لوگ تو اللہ کے گھر میں ہم ان کے دوست بنے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم ایک دوسرے سے واقف ہوئے ہیں، اکٹھا عمرہ کیا ہے، اکٹھے طواف کیے ہیں، اکٹھا 45 ڈیز ہم نے اکٹھے گزارے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں۔ ہر چیز میں نے خود بنائی تھی، کیک بھی خود بیک کیا تھا، ہم لیڈیز نے اپنے سب نے جوائن ہینڈ کر کے کیک کاٹا۔ اور یہ ویڈیو میں جب دیکھتی ہوں مجھے وہی سین یاد آ جاتا ہے، مجھے وہی لمحے یاد آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ساتھ، ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، اور یہ بھولنے والی ہے ہی نہیں، یہ ناطہ بھولنے والا ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ حافظ۔